خدا باپ بیٹا روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، خدا کا کلام ہماری ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور اپنی نجات کو جان سکیں، خدا کے کلام کو کیسے کیسے ہم ایمان کے ساتھ قبول کرتے ہیں اسے سمجھ سکیں۔ آج کی تلاوت ہم پڑھیں گے تثنیہ شرح کی کتاب، اس کے 8ویں باب کی چند آیات۔ اور تو سارے رستے کو یاد رکھ جس میں خداوند نے بیابان میں 40 برس تک تجھے چلایا، تاکہ تجھے تکلیف دے کر آزمائے اور تیرے دل کی بابت دریافت کرے کہ تو اس کے احکام مانے گا یا نہیں۔ پس اس نے تجھے تکلیف دی اور تجھے بھوکا رکھا اور تجھے وہ من کھلایا جسے نہ تو جانتا تھا اور نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے، تاکہ تجھے سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک کلمہ سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے انسان جیتا ہے۔ ان 40 برسوں میں تیرے کپڑے تجھ پر پرانے نہ ہوئے اور نہ تیرے پاؤں سوجے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، انسانی زندگی میں بہت ساری ضروریات ہمیں محسوس ہوتی ہیں اور ہم ان کا اظہار کرتے ہیں اور ہم ان کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ ضروری جو ہمارے لیے نعمت اور برکت ہے وہ رزق ہے، وہ روٹی ہے، وہ خوراک ہے، وہ غذا ہے۔ اس کے حصول کے لیے انسان بہت محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور فرض کیا کہ ہمیں ایک طرف ہزاروں روپے ہمارے پاس پڑے ہوں اور دوسری طرف ہمارے پاس کھانے کے لیے خوراک نہ ہو، تو ہم ہزاروں روپے دے کر اگر ہمیں ایک روٹی بھی ملے زندگی کو بچانے کے لیے تو ہم وہ ایک روٹی بھی خرید لیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے یہ بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن وقتی طور پر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ میری زندگی کا جو دار و مدار ہے چونکہ اس روٹی پر ہے، اگر یہ مجھے نہیں ملے گی تو میری زندگی ختم ہو سکتی ہے، تو ہم وہ روٹی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خواہ میں اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ہم اپنے معاشرتی تجربات سے اور واقعات سے دیکھتے اور جانتے اور سمجھتے ہیں کہ انسان بعض اوقات خوراک کے لیے دوسروں کے ساتھ لڑ پڑتا ہے، جھگڑا کرتا ہے اس کے حصول کے لیے۔ ہم صبح سے شام اور شام سے صبح تک محنت مزدوری کرتے ہیں تاکہ ہمیں خوراک میسر آئے اور ہم اپنے خاندان کو بھی، اپنے متعلقہ لوگوں کو بھی خوراک بہم پہنچا سکیں۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے، یہ دوسروں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام کیسے ہماری رہنمائی کرتا ہے، یہ رہنماؤں سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے کلام مقدس میں سے پڑھا اور سنا کہ جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر میں سے نکلے تھے تو انہیں کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ کیسے کیسے بیابان میں چلتے ہوئے مشکل حالات میں سے گزرے۔ سب سے بڑی آزمائش ان پر خوراک کی آئی کہ جو خوراک وہ مصر میں سے لے کر نکلے تھے وہ تقریباً 1 مہینے کے بعد ختم ہو گئی، اور جب ختم ہو گئی ایلیم کے بیابان میں پہنچے تو خدا کے ساتھ لڑتے ہیں، گلہ کرتے ہیں۔ خدا کے بندے موسیٰ کے ساتھ گلہ کرتے ہیں
بڑبڑاتے ہیں، کڑکڑاتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ تو ہمیں جنگل میں بیابان میں کیوں نکال لایا ہے؟ جو اسٹیبلش ملک ہے وہاں پر ہم اچھے تھے، وہاں پر ہمارے گھر تھے، وہاں پر ہمارے پاس خوراک تھی، وہاں پر ہمارے پاس گوشت کی ہانڈیاں تھیں، وہاں پر اچھی اچھی غذائیں ہمیں کھانے کے لیے ملتی تھیں، لیکن جنگل میں بیابان میں کچھ بھی نہیں ہے اور ہم بھوکے مر جائیں گے۔ تو مسیح خداوند میں میرے عزیزو، کلیسیا کے رہنماؤں نے، بنی اسرائیل قوم کے اس رہنما نے کلیسیا کو سکھایا اور بتایا، لوگوں کو سمجھایا کہ وہ خدا جو تمہیں بنی اسرائیل کے، جو تمہیں مصر کے ملک سے نکال لایا ہے، وہ تمہیں خوراک بھی مہیا کر سکتا ہے، تمہیں خوراک دے گا اور ضرور دے گا۔ تو مسیح خداوند میں میرے عزیزو، خدا نے انہیں خوراک مہیا کی، لیکن ساتھ ہی 40 سال تک بغیر محنت کے خوراک دینے کے ساتھ خدا نے انہیں یہ سکھایا کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا۔ حالانکہ ہمارا تجربہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان روٹی کے بغیر مر جاتا ہے، لیکن خدا یہ کہتا ہے کہ انسان روٹی ہی سے نہیں جیتا، بلکہ ہر ایک کلمہ سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے انسان جیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا کی مرضی ہو تو پھر ہم زندہ رہ سکتے ہیں، خوراک ہمیں بچا نہیں سکتی۔ اس بات کا اظہار اور اس بات کو ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں بھی پرکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، اور پھر جب آزمائش کا وقت آیا تو شیطان ان سے یہ کہتا ہے کہ کہہ کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یسوع مسیح کو اب بھوک لگی ہے، 40 دن سے کچھ نہیں کھایا پیا، تو ابھی آزمائش کا وقت ہے، آزمائش کرنی چاہیے، اور جو ضرورت ہے اس ضرورت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، نمایاں کرنے کی ضرورت ہے، احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ تجھے چیز کی ضرورت ہے۔ اور شیطان نے ایسے ہی کیا، خداوند یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ کہہ کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں، کیونکہ یہاں پر کوئی روٹی کھلانے کے لیے یا پکانے کے لیے، تمہیں روٹی دینے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے ساتھ۔ تو خداوند یسوع مسیح نے یہی کلمہ وہاں پر صادر فرمایا تھا، خدا باپ کا یہی کلام اسے سنایا کہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا، بلکہ ہر کلمہ سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے انسان جیتا ہے۔ چاہے 40 دن گزر جائیں، اگر خدا کی مرضی اور منشا ہو تو انسان جیتا رہے گا، خدا کے حکم سے، خدا کے کلمے سے انسان جیتا رہے گا۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، اس کائنات کی ہر ایک چیز، ہر ایک جاندار خدا کی بات مانتا اور سنتا ہے۔ کپڑے جو بنی اسرائیل قوم ملک مصر میں سے پہن کر نکلے، 40 سال تک بوسیدہ نہیں ہوئے، پرانے نہیں ہوئے، بلکہ وہ نئے کے نئے رہے۔ وہ 40 سال تک بیابان میں چلتے رہے، لیکن ان کے پاؤں نہیں سوجے، انہیں تھکن کا احساس نہیں ہوا۔ تو مسیح خداوند میں میرے عزیزو، خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے؟ اگر خدا ہمیں زندہ رکھنا چاہتا ہے تو دنیا کی چیزوں کی کمی کی وجہ سے ہم مر نہیں سکتے۔ اگر خدا ہمیں فتح دینا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو سب ہمارے ساتھ ہیں، اگر خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے تو کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اگر خدا ہمیں زندہ رکھنا نہ چاہے تو ساری دنیا کی خوراک بھی اگر ہمارے پاس ہو پھر بھی ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے خدا کے کلام میں خدا نے فرمایا ہے، اسی باب میں، یعنی تثنیہ شرح اس کے 8ویں باب میں، کہ ڈرتا رہ، ایسا نہ ہو کہ جب تو کھائے سیر ہو اور عمدہ گھر بنائے، یعنی تیرے پاس دولت آ جائے، پیسہ آ جائے، مال بڑھ جائے، زمین جائیداد بڑھ جائے، تو یہ چیزیں تمہیں خدا سے دور نہ لے جائیں، یہ چیزیں تیرے اندر غرور نہ پیدا کر دیں،
یہ چیزیں تجھے خود غرض نہ بنا دیں، اس آدمی کی طرح جو یہ کہتا ہے کہ میری زمین میں چونکہ فصل بہت ہوئی ہے، اب میں کیا کروں؟ میں یہ کروں گا کہ اپنی کوٹھیوں کو ڈھا دوں گا، نئی کوٹھیاں، نئے ذخیرہ خانے تعمیر کروں گا اور ان میں اپنا اناج، اپنا مال جمع کروں گا، اور جان سے کہوں گا کہ اے جان، کھا پی، عیش کر، بہت سا مال بہت سے سالوں کے لیے تیرے پاس کافی ہے۔ تو مسیح خداوند میں میرے عزیزوں سے خدا یہ جواب دیتا ہے کہ اے نادان، آج رات ہی تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، پھر جو تو نے جمع کیا ہے، اکٹھا کیا ہے، وہ پھر کس کا ہے؟ تو مسیح خداوند میں میرے عزیزوں یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کی مرضی سے ہم زندہ ہیں، خدا کے کلمے سے ہم زندہ ہیں۔ دنیا کی خوراک ہمیں بچا نہیں سکتی، دنیا کا علاج ہمیں بچا نہیں سکتا، یہ ذریعہ اور وسیلہ ضرور ہیں۔ جب تک خدا چاہے اس وقت تک ہم زندہ رہیں گے۔ خدا کے کلمے اور کلام سے ہم زندہ ہیں، اپنی کوشش سے اور دنیا کے مال سے ہم زندہ نہیں ہیں، بلکہ خدا کی مرضی اور خدا کی برکت ہی ہمیں زندہ رکھتی ہے۔ آئیے اس کلام کو اپنی زندگی میں اتار لیں اور خدا کی بات کو، خدا کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور خدا کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔